السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرے چینل وائس آف دی نیٹو پر خوش آمدید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، ربنا زدنا علما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس میں ماہر ہے وہ معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن پڑھتا ہے مگر اٹک اٹک کر تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا آپ نے کہ قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، یعنی کہ یہ وہ دن ہوگا جو بے شک جس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دن ضرور آئے گا، اور یہ وہ دن ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ہاں مگر جو اللہ چاہے، یعنی کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور ایون یہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ والدین اپنی اولاد کے لیے کتنا بے قرار ہوتے ہیں نا، ہر جگہ ان کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنا دن رات کا چین سکون اپنی اولاد کے لیے بالکل ایک طرف رکھ کے اور صرف ان کے لیے کوشش اور تگ و دو میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن وہ اپنی اولاد کے بھی کام نہیں آئیں گے، نہ اولاد ان کے کام آئے گی، نہ والدین کی سفارش قبول کی جائے گی اولاد کے لیے، نہ اولاد کی سفارش والدین کے لیے کام آئے گا۔ تو کیا صرف آپ کا عمل، اور ایک واحد چیز جو آپ کی سفارش کر سکتی ہے وہ یہ کتاب ہے، اللہ کی کتاب قرآن پاک۔ تو ابھی بھی وقت ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو آگے پہنچائیں۔ ہم نے کوشش کرنی ہے ہر طریقے سے، اور باقی اس کا جو بھی رزلٹ ہو اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں، کوشش نہیں چھوڑنی ہے۔ تو اسی طرح آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46۔ وَاسْتَعِینُوا، اور مدد طلب کرو، بالصبری، ساتھ صبر، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، لَکَبِیرَۃٌ، البتہ بڑی بھاری ہے، الا، مگر، علی الخاشعین، اوپر خشوع کرنے والوں کے۔ یعنی مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر خشوع کرنے والوں کے اوپر نہیں۔ الذین، وہ جو، یظنون، یقین رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ یعنی کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب ہم ان آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی زندگی میں آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، کسی بھی جگہ آپ کو کوئی بھی صورت نظر نہ آئے، کوئی رستہ نظر نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو حل بتا رہے ہیں۔ اور وہ کیا حل بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ نماز اور صبر کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ اب یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ ہم نے اپنی ذات کو دیکھنا ہے، خود کو دیکھیں، میں بھی دیکھتی ہوں، آپ بھی دیکھیں کہ جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، جب ہمیں کوئی رستہ نظر نہیں آتا، تو اس وقت ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اور یہاں پر اللہ ہمیں کیا کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ ہم فوراً لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں، لوگوں سے امید لگاتے ہیں کہ چلو فلانے کو فون کرو، اس سے بات کرو، اس سے سفارش کرو، اس سے بات کر کے دیکھتے ہیں کچھ ہوتا ہے، اس سے بات کر کے دیکھتے ہیں کچھ ہوتا ہے۔ بے شک
اللہ تعالیٰ نے ہی وسیلے بناتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی ایک دوسرے کی مدد کے لیے بھیجا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ ہم نے مدد سب سے پہلے لینی ہے نماز کے ساتھ، اور کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی تھی، آپ کو پتا نا کہ انہوں نے بھی کتنی پریشانیاں دیکھی، دین کے راستے میں کتنی پریشانیاں مصیبتیں اٹھائی، تو جب بھی ان کو کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی پریشانی آتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ نماز سے مدد لیتے تھے۔ تو یہی ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارے اوپر جب کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تو ہم نے لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا، سب سے پہلے وضو کریں اور جانماز بچھائیں اور 2 نفل نماز پڑھیں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے مسئلے رکھ دیں، اپنے دل کی باتیں اس سے کہہ دیں، اور پھر لوگوں کی طرف، لوگوں سے امید لگا لیں کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے کسی شخص کو میری مدد کے لیے بھیجے گا، لیکن مدد آپ نے اللہ سے مانگنی، اور اس کے لیے پھر صبر بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ ابھی آپ سوچیں کہ ابھی میں نے نفل پڑھ لی ہے، نماز پڑھ لی تو ابھی میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نماز کے ساتھ آپ نے اگلا کام جو کرنا ہے، صبر رکھنا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی جس خیر اور بھلائی کی تم امید رکھتے ہو، اس کے حصول کے لیے کیا کرنا ہے؟ نماز اور صبر سے مدد لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ طلب آخرت کے سلسلے میں فرائض پر صبر اور نماز کے ساتھ مدد لیا کرو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہاں صبر سے مراد روزہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ صبر جو ہے، جو رمضان ہے، اس کو بھی تو ماہ صبر کہا جاتا ہے نا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا ہے، اسی لیے اسے عبادات کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا اور عبادات میں سر فہرست بیان کیا گیا ہے۔ اب صبر کی 2 قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ مصیبت کے وقت صبر کیا جائے، اور یہ بہت ہی اچھا ہے، اور اس سے بھی اچھا صبر یہ ہے کہ ان امور کا ارتکاب نہ کیا جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی کہ ہر صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر سے مراد ہے رک جانا، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی مصیبت آ جائے تو آپ نے رک جانا ہے، ٹھیک ہے؟ واویلا نہیں مچانا، اور گلے شکوے نہیں کرنے، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اور دوسرا ہے کہ وہ کام جنہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان پہ صبر کرنا ہے، ان سے رک جانا ہے، یہ بھی تو صبر کی ایک بہت بڑی قسم ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو دین پر استقامت اور ثبات کے لیے نماز سب سے بڑی مددگار ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، یہ کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بڑا اچھا کام ہے۔ یہ بالکل حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک اللہ ہمیشہ سچ ہی فرماتا ہے۔ کہ اگر آپ کے دل میں یہ خیال ہے نا کہ میں تو برا کام کرتا ہوں، برائی کر رہا ہوں، غلط ہوں، تو میں نماز کیسے پڑھوں؟ بلکہ اس صورت میں ہمیں نماز زیادہ پڑھنی ہے اور اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یعنی کہ اللہ کا ذکر بہت اچھا کام ہے، یہ ہمیں بری باتوں سے، بے حیائی سے آخر کار روک دے گا انشاءاللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مشکل کام کی وجہ سے غم میں مبتلا ہوتے تو نماز شروع فرما دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور یعنی کہ نماز اور صبر کے ساتھ مدد دینے کی اللہ تعالیٰ تلقین کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں مدد ضرور ملے گی، کس کے ساتھ؟ نماز اور صبر کے ساتھ۔ اور جیسا کہ قصہ قارون میں بھی ہے نا، سورۃ القصص میں، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے اللہ کا ثواب کہیں بہتر ہے جو اس نے تیار کر رکھا ہے۔
اور وہ صرف صبر کرنے والوں کو ہی ملے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے گفٹ تیار کر کے رکھے ہیں، بڑے بڑے سے انعامات مومنوں کے لیے، نیکوں کاروں کے لیے، وہ کب ملے گا؟ جب ہم صبر کریں گے۔ صبر کریں گے تو ہی اللہ کے جو انعامات ہیں ان کے حقدار کہلائیں گے۔ اسی طرح سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اور آپ ایسے طریق سے جواب دیں جو بہت اچھا ہو، کہ جس سے آپ کی سے دشمنی تھی وہ آپ کا جگری دوست ہوگا۔ اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہوتے ہیں۔ یعنی یہ وصیت انہی کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہ انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ، اگر آپ کسی سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی آپ کا دشمن بھی ہے، دیکھو دشمن کیا ہوتا ہے، یہاں پہ صبر اور اس چیز کا کیا تعلق اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں، یہاں پہ اس بات کا مطلب ہے کہ دیکھیں، جب کوئی جس سے آپ کو دشمنی ہوتی ہے اس پہ آپ کو کتنا غصہ ہوتا ہے نا، یعنی کہ اتنا غصہ ہوتا ہے کہ جس سے ہماری دشمنی ہے، اگر کبھی وہ ہمارے سامنے آئے تو ہمارا بس چلتا ہے کہ ہم اس کو مار ہی دیں۔ دشمن ہوتا ہے نا، دشمن تو دوست میں یہی فرق ہوتا ہے، دشمن کو دیکھ کے آپ کے دل میں غصے کے جذبات بھڑکتے ہیں، تو وہاں پہ اگر ہم صبر کر لیں، صبر سے کام لیں، معاف کر دیں، صبر کر لیں، خاموش ہو جائیں، اور بجائے اس کے کہ ہم اس سے برے طریقے سے بات کریں، اس سے اچھے طریقے سے بات کریں، تو آپ کے اس اخلاق کا کیا تعلق ہوگا، کیا ہوگا کہ وہ جو آپ کا دوست، وہ آپ کا دشمن، جو آپ کا شدید ترین دشمن تھا، وہ آپ کا جگری دوست بن جائے۔ لیکن یہ سعادت کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے؟ یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ صاحب نصیب ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ صبر کرنے کی قوت دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ صاحب نصیب ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ تو آپ اور میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ دنیا سے الگ نہیں ہوتے، وہ ہم ہی میں سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ میں سے ہو سکتے ہیں، وہ مجھ سے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، صبر مانگنا ہے، اتنا صبر مانگنا ہے کہ اگر آپ کے سامنے آپ کا دشمن بھی آ جائے تو آپ نے اس سے اتنے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے کہ وہ دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے گا۔ اور یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ وصیت کن لوگوں کے لیے، یہ جو بات میں کہہ رہی ہوں یہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جو صبر کرنے والے۔ اور یہ کن کو نصیب ہوتی ہے؟ یہ انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نماز اور صبر کی وصیت تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے معنی ہے کہ بہت ہی گران ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ خود ہی ساتھ میں فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ مشکل ہے، یہ کام آسان نہیں ہے، یہ مشکل ہے۔ اور یہ کیوں مشکل ہے؟ ویسے اگر ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں نماز پڑھنا تو بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ مشکل ہوتی ہے کہ سب لوگ تو نماز نہیں پڑھتے۔ اگر یہ اتنی آسان ہوتی تو کیا سب لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ لوگوں کو یہ مشکل لگتی ہے، سوچتے ہیں کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ انسان کی نیچر سمجھتے ہیں نا، اسی لیے تو فرما رہے ہیں کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد لو، اور ساتھ ہی اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو عاجزی والے ہیں، جو اس چیز کی امید دل میں رکھتے ہیں کہ ان کے رب سے ایک دن ملاقات ہوگی، جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور اس کا تعلق بھی پہلے کلام ہی سے کہ نماز یا وصیت بہت گراں ہے، مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں، یعنی جو جانتے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، وہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی ان کے تمام امور جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی، اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے عدل کے مطابق ان کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت و جزا پر یقین کی وجہ سے ان کے لیے نیکیوں کو سر انجام دینا اور برائیوں سے اجتناب کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
اب دیکھیے میرا رب کیسا رب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ایسا عظیم ہے ہمارا رب کہ وہ ہمیں وصیت بھی کرتے ہیں نیکی کے اور پھر اس کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. یعنی کہ وہ صرف آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بلکہ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، یہ آسان نہیں ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جن کو اس چیز کا یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے. اب دیکھیں کوئی بھی اچھا کام جب ہم کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے ہمارے اندر ایک ایک کوئی نہ کوئی ایک ویژن ہوتا ہے، ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام اس کے لیے کریں گے. ٹھیک ہے، ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ نیکی اس لیے کریں گے کہ ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوگا، یہ ملے گا. ٹھیک ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے آپ کے ذہن میں، ہر انسان کے ذہن میں کوئی بھی کام جب وہ کرتا ہے تو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں یہ کام اس لیے کروں کہ مجھے ایٹ دا اینڈ یہ فائدہ چاہیے، یہ کام چاہیے مجھے. ٹھیک ہے، یہ میرا ٹارگٹ ہے. تو دیکھیں یہ کام کتنے آسان ہو جائیں گے، آپ خود سوچیں. نماز پڑھنا، صبر کرنا. جب ہمارے دماغ میں ایک ویژن ہوگا، ایک ٹارگٹ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ آپ یہ کام کرو گے، کب کرو گے؟ یہ کام وہی کر سکتے ہیں جن کو یقین ہوتا ہے کہ ایک دن ہمیں اپنے رب سے ملاقات ہوگی. کتنا خوبصورت ایک ٹارگٹ ہے نا، کتنا خوبصورت ایک سوچ ہے. یعنی کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے. اتنا پیارا رب جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا، جس کی نعمتوں کو تو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، جس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم تو ان کو شمار کرنا بھی مشکل ہے. آپ صرف خود کو دیکھ لیں بھی، یہ جو میں بول رہی ہوں، میری آنکھیں، میری زبان، میرے کان، ناک، میں چل پھر رہی ہوں، بات کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی زیادہ نعمتیں دی. میں کھا سکتی ہوں، میں پی سکتی ہوں، میں ڈائجسٹ کر سکتی ہوں، میں سونگھ سکتی ہوں، میں سمجھ سکتی ہوں. تو جس میرے رب نے مجھے اتنا کچھ دیا، کیا میرے دل میں اتنا بھی شوق نہیں ہے کہ میں اس رب سے ملاقات کروں، اس کو دیکھ سکوں؟ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں گی. صرف اس خواہش، اتنی بڑی خواہش پہ کیا میں صبر اور نماز نہیں پڑھ سکتی؟ لیکن آپ مجھے خود بتائیں، ہم میں سے کتنے لوگ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کریں، یا دل میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کریں؟ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کام وہی کرتا ہے. کون سے کام؟ صبر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، برائیوں سے رکنے کی کوشش کرتا ہے. جس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا. یعنی کہ جب ہم یہ خواہش اپنے اندر رکھیں گے تو اس کے بعد نیکی کے کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر ایک بہت جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں گی کہ صحیح حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ روز قیامت ایک بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تجھے عزت نہیں بخشی تھی؟ تجھے سردار نہیں بنایا تھا؟ تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ کو تیرے لیے مسخر کر دیا تھا؟ اور کیا میں نے تجھے راحت اور آرام کے لیے موقع عطا نہیں کیا تھا؟ بندہ عرض کرے گا کیوں نہیں اے میرے پروردگار تو اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے یقین تھا کہ ایک دن تو میری ملاقات کے لیے آئے گا؟ بندہ عرض کرے گا نہیں. تو اللہ فرمائے گا آج میں تجھے بھلا رہا ہوں جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا. اب آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جب اتنی چیزیں ہمیں دے رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ایک ملاقات، اس کا انتظار کریں. آپ اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو سوچیں کہ آپ کے دل میں اگر کسی کے لیے محبت ہوتی ہے اور آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ کے دل میں کیسی تڑپ ہوتی ہے نا. آپ کا وقت نہیں گزر رہا ہوتا، آپ سوچتے ہیں کہ میں کب اس سے ملاقات کروں گا.
وہ وقت کب آئے گا؟ آپ کے لیے ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ گزارنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ رب سے محبت کرتے ہیں اور آپ واقعی آپ کے دل میں اخلاص ہے، آپ اپنے رب سے دل سے محبت کرتے ہیں، اس سے ملاقات کی تڑپ آپ کے اندر کیوں نہیں ہوگی؟ آپ یقیناً اس سے ملنا چاہیں گے، اور جب ہم اس سے ملنے کا یقین رکھیں گے کہ میرا رب مجھ سے ملاقات کرے گا، تو تبھی ہم لوگ صبر بھی کریں گے اور نماز بھی پڑھیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ الحمدللہ جو آیات آج ہم نے پڑھی ہیں اور جو ہم نے سیکھا ہے، وہ کیا سیکھا ہے؟ کہ ہم نے کوئی بھی نیک عمل کرنا ہے، اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے، صبر کرنا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے، اور وہ کیا طریقہ ہے؟ کہ سب سے پہلے تو ہم نے پریشانی میں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مدد کے لیے نماز اور صبر سے مدد لینی ہے۔ اور دوسری بات، یہ مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت مشکل ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے جن کو یقین ہے کہ وہ ایک دن اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ تو ہم نے کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے اپنے دل میں یہ یقین رکھنا ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں کیونکہ انشاءاللہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا، اور اپنے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رکھیں کہ ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے، کیونکہ اگر اللہ نہ کرے قیامت کے دن اللہ نے پوچھا کہ کیا تمہیں امید تھی مجھ سے ملنے کی، اور اگر جواب نہیں میں آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بھلا دے گا جس طرح ہم نے دنیا میں اس کو بھلائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔